مفتی محمد منیر شاکر ایک متنازع مذہبی شخصیت، مبلغ، اسکالر اور جہادی تنظیم لشکر اسلام کے بانی تھے۔ ان کا نام خیبر پختونخوا اور خاص طور پر قبائلی علاقوں میں مذہبی و مسلح سرگرمیوں کی وجہ سے مشہور ہوا۔ ان کی زندگی پر نظریاتی کشمکش، مسلح تنازعات اور ایک المناک انجام کے سائے چھائے رہے۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق مفتی محمد شاکر سن 1969 میں ضلع کرک میں پیدا ہوئے، جبکہ دیگر ذرائع کے مطابق ان کی جائے پیدائش کرم ایجنسی کے گاؤں مخیزئی تھی۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم وہیں کے ہائی اسکول سے حاصل کی، جہاں ان کے والد مولوی رحمت اللہ معلم دینیات کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے اور اسی گاؤں میں پیش امام بھی تھے۔ مفتی شاکر ابتدا میں دیوبند مکتبہ فکر کی ذیلی شاخ پنج پیر کے نمائندہ رہے اور اشاعت التوحید نامی تنظیم میں ایک اہم عہدے پر فائز رہے۔ تاہم کچھ سال بعد ان کے اس تنظیم کے ساتھ شدید نظریاتی اختلافات پیدا ہو گئے، جس کے بعد نہ صرف انہوں نے تنظیم سے علیحدگی اختیار کر لی بلکہ اہل قرآن کے منہج کو اپنانا شروع کیا۔ اس تبدیلی کے بعد وہ اہل سنت کے عمومی عقائد اور جمہور علماء کے نظریات سے بھی منحرف ہو گئے۔ مفتی شاکر نے کئی متنازع کتابیں تصنیف کیں، جن میں البرہان، الفرقان اور اس کے علاوہ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر نے شکست دی وغیرہ شامل ہیں۔ ان کتب میں انہوں نے یہ موقف اپنانے کی کوشش کی کہ ایران کی طرف سے بعض جعلی احادیث اہل سنت کی اہم کتابوں بخاری مسلم میں داخل کر دی گئی ہیں، جس سے دین اسلام میں تحریف ہوئی ہے، جبکہ اصل دین وہی ہے جو قرآن بیان کرتا ہے۔ لشکر اسلام کا قیام 2004 میں مفتی شاکر نے لشکر اسلام نامی تنظیم کی بنیاد رکھی اور خیبر ایجنسی کے علاقے باڑہ میں FM ریڈیو کے ذریعے اپنے خیالات کا پرچار شروع کیا۔ ان کے نظریات سے متاثر ہو کر کئی لوگ ان کے گروہ میں شامل ہونے لگے۔ پیر سیف الرحمن سے تنازع 2005 میں پیر سیف الرحمن، جو کہ بریلوی مکتبہ فکر کے پیروکار تھے، نے باڑہ میں اپنا FM ریڈیو اسٹیشن قائم کیا۔ دونوں علماء کے درمیان شدید نظریاتی و مسلح جھڑپیں ہوئیں۔ 29 مارچ 2006 کو مفتی منیر شاکر نے پیر سیف الرحمن کے خلاف ایک بڑا حملہ کرنے کی تیاری کی، جس کے بعد علاقے میں امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب ہو گئی۔ بالآخر قومی جرگے نے 6 ماہ بعد دونوں کو باڑہ سے نکال دیا۔ تنظیمی ذمہ داریوں سے دستبرداری مفتی منیر شاکر کے باڑہ سے نکالے جانے کے بعد لشکر اسلام کی سربراہی منگل پاک نے سنبھالی۔ بعد ازاں 2008 میں حکومت پاکستان نے اس تنظیم پر پابندی عائد کر دی۔ ریاستی جبر اور پشتون حقوق کی حمایت مفتی منیر شاکر کی زندگی کے آخری سالوں میں ان کے خیالات میں نمایاں تبدیلی آئی۔ وہ ریاستی جبر، دہشت گردی کے خلاف جنگ اور پشتونوں کے خلاف ہونے والے مظالم کے سخت ناقد بن گئے۔ انہوں نے پشتون تحفظ موومنٹ PTM کے جرگوں میں شرکت کی اور 11 اکتوبر 2024 کو ایک اہم جرگے میں دبنگ انداز میں اپنا موقف پیش کیا۔ مفتی منیر شاکر اپنی تقریروں میں جاوید احمد غامدی اور مولانا مودودی کی تعریف کرتے تھے اور لوگوں کو ان کی کتابیں پڑھنے کی تلقین بھی کیا کرتے تھے۔ 15 مارچ 2025 بروز ہفتہ مفتی منیر شاکر صاحب کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں پشاور کے علاقے ارمڑ میں ان کے مسجد و مدرسہ کے سامنے عصر کی نماز کے وقت ایک بم دھماکے میں قتل کر دیا گیا۔ ان کا قتل ایک المناک واقعہ تھا جو شدت پسندی اور نظریاتی اختلافات کے خونی انجام کی ایک اور مثال بن گیا۔ مفتی محمد منیر شاکر صاحب کی زندگی تنازعات، مذہبی مباحث، مسلح جھڑپوں، نظریاتی انحراف اور ایک المناک انجام کی کہانی ہے۔
ان کے نظریات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، مگر ان کے قتل کی شدید مذمت کی جانی چاہیے۔ ہر فرد کو اپنی رائے رکھنے اور اسے پرامن طریقے سے پیش کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے، اور کسی بھی فرد کو اس سے بے دردی کے ساتھ قتل کرنا ایک ظلم ہے جس کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے۔ یہ معلومات مختلف ذرائع بشمول ویکیپیڈیا، اخباری رپورٹس اور دیگر غیر مصدقہ ذرائع سے حاصل کی گئی ہیں۔ ہمارا ان نظریات یا کسی بھی بیان سے متفق ہونا ضروری نہیں، اور ان معلومات کی مکمل تصدیق بھی ممکن نہیں، تاہم تاریخ کے ایک حصے کے طور پر ان واقعات کو سامنے رکھنا ضروری ہے تاکہ ایک مکمل تصویر پیش کی جا سکے۔